ذوالحج کا مقدس مہینہ آتے ہی دنیا بھر کے مسلمانوں کے دلوں میں ایک نئی لہر دوڑ جاتی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم سنت کو زندہ کرتے ہیں، وہ سنت جو ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ قربان کر دینے والوں کو کبھی مایوسی نہیں ہوتی۔ عید الاضحیٰ صرف جانوروں کی قربانی کا نام نہیں، بلکہ یہ تو اپنے نفس کی قربانی، اپنی خواہشات کو اللہ کے سامنے جھکا دینے کا درس ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بار بار خواب میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم دیا گیا۔ یہ کوئی عام خواب نہیں تھا، بلکہ اللہ کی طرف سے ایک عظیم امتحان تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے اس خواب کا ذکر کیا تو اسماعیل علیہ السلام نے فوراً جواب دیا، اے میرے والد، آپ کو جو حکم دیے گئے ہیں وہ کر گزریں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا کر چھری چلائی تو اللہ نے فرشتے کے ذریعے ایک مینڈا بھیج دیا۔ یہ ثابت ہوا کہ اللہ کو خون اور گوشت کی نہیں، بلکہ بندے کی تقوی اور اطاعت کی ضرورت ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، نہ تو ان قربانیوں کا گوشت اللہ تک پہنچتا ہے اور نہ ہی ان کا خون، لیکن اس تک تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے نہ صرف اپنی جان قربان کرنے پر رضامندی ظاہر کی، بلکہ انہوں نے اپنے والد کو تسلی دی۔ یہ دونوں باپ بیٹے کامل اتحاد کی زندہ مثال ہیں۔ قربانی ہر صاحب نصاب مسلمان پر واجب ہے۔ ایک بکرا، بکری یا دمبا ایک شخص کی طرف سے کافی ہے، جبکہ گائے یا اونٹ میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ عید کی نماز کے بعد 13 ذی الحج کی شام تک قربانی کی جا سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے تمہیں نیکی ملے گی۔ قربانی کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا حصہ خاندان کے لیے، دوسرا رشتہ داروں اور دوستوں کے لیے، تیسرا غریبوں اور مسکینوں کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا سبق یہ ہے کہ اللہ کے حکم پر بلا چوں چرا سر تسلیم خم کر دو، چاہے وہ تمہاری سب سے عزیز چیز کیوں نہ ہو۔ عید الاضحیٰ ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ اپنی خوشیوں میں دوسروں کو شریک کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے دن کوئی عمل اللہ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں۔ عید کے دن تکبیرات اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ الحمد پڑھنا سنت ہے۔ یہ قربانی کی بڑائی کا اعلان ہے۔ عید الاضحیٰ صرف ایک رسم نہیں، بلکہ ایک عہد ہے کہ ہم بھی اپنی زندگیوں میں اللہ کے ہر حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح عمل کریں گے۔ ہم اپنی خواہشات، لالچ اور نفسانی جذبات کو اللہ کی رضا پر قربان کر دیں گے۔ آئیے اس عید پر یہ عہد کریں کہ ہم اپنے مال، وقت اور صلاحیتیں اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، تاکہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو سکیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا، اور جو کوئی آخرت چاہے اور اس کے لیے مناسب کوشش کرے، در حال یہ کہ وہ مومن ہو، تو ایسے لوگوں کی کوشش قابل قدر ہوں گی۔ عید مبارک ہو۔ اللہ ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں اپنی رضا کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔